ہے۔ پہلے تو صبح صبح گھر سے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی، آج تو غفلت کا ایسا ماحول چھا گیا۔ میرے بھائیوں اور میری واجب و تعظیم بہنوں، تلاوت ضرور کرنا، چاہے ایک رکوع کی تلاوت ہی ضرور۔ آج لمبے لمبے میسج ہم پڑھتے ہیں، ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس بندے کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوتا ہے، وہ بھی قرآن مزے لے لے کے پڑھا کرتا ہے۔ اس لیے حضرت امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو قرآن پڑھتے ہوئے رونا نہیں آتا، اس کو اپنے مقدر پہ رونا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمارے دل پہ ایسا اثر ہو کہ ہمیں رونا نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یاد رکھنا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت کے حقوق کے بعد دوسرا حق جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے، وہ ماں باپ کا حق ہے۔ آج سے جو ہمارے گھروں کے اندر محرومی جو آتی جا رہی ہے، وہ والدین کی نافرمانی کی وجہ سے بھی ہے۔ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر، آپ اس بات کی اندازہ لگائیں اہمیت کا، کہ اپنے حق کے بعد پھر جو ہے دوسرے نمبر پر والدین کے حقوق کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو ہم اس بات کی کوشش کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں ایسے ہی قبول ہوتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ عام لوگ تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا، جن کی زندگی دنیا کے اندر کامیاب نظر آئے، آپ اس بات پہ ضرور سوچ لینا، دین کے معاملے میں اور دنیا کے معاملے میں اگر وہ بندہ کامیاب جا رہا ہے تو یقیناً وہ اپنے ماں باپ کی وہ خوب خدمت کرنے والا ہے، کیونکہ ماں کی دعا جو ہے اس کا بدل، باپ کی دعا کے بدل اور کچھ دنیا کائنات کی کسی دعا کو دعا پہنچ نہیں سکتی اس کو۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، اس نعمت کی چھن جانے سے پہلے ہی ہمیں اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب یہ نعمت چھن جاتی ہے تو پھر ہمیں اس کی قدر آتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جو ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، ایک نظر پہ اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ماں باپ کے چہرے کو بار بار دیکھتا ہے، فرمایا جتنی بار بھی دیکھے گا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، ہر نظر پر اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، اگر والدین فوت ہو چکے ہیں، والدہ فوت ہو چکی ہے، تو والدہ کی جو سہیلی تھی، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ والدہ کی بہن ہے، اس کا ہم احترام کریں۔ اسی طرح باپ کا جو تعلق والا ہے، اگر اس کا بھی احترام کریں گے تو اللہ ہمیں فرما برداروں میں لکھ دیں گے۔ آج کل یہ چیز عام ہے۔ اور دوسرا میرے بھائی دوستو، قرآن کا جو پیغام ہے، توحید کے بعد جو سب سے زیادہ جو چیز قرآن پاک نے بیان کی ہے، وہ تقوی کا ذکر ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی میں سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے زمانے میں جب فتنے عام ہوں گے، ایک تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اور دوسرا اپنے گھر کے اندر ٹھہرے رہنا، اور تیسرا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہنا۔ آج ہر بندے کی تمنا اور آرزو ہے کہ کاش خواب میں مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ ہر بندے کی تمنا ہے۔ میرے بھائی دوستو، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جام کوثر بھر بھر کر پلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتبے اور مقام کے لحاظ سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ مرتبے اور مقام کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھے وہ لوگ ہوں گے، میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ اور اخلاق، جو حسن اخلاق ہے نا، میں کہوں جی باہر کی زندگی سے کوئی بندہ اندازہ لگائے کہ میں اچھے اخلاق والا ہوں، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خاوند گھر میں داخل ہوتا ہے
اور مسکراتے چہرے سے اپنی بیوی کو سلام کرتا ہے، بیوی خاوند کے سلام کا جواب مسکراتے چہرے سے دیتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ میرے اس بندے اور بندی کا تعلق میری وجہ سے بنا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اے اللہ تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی نسبت سے اب اسی خاتون کو جس کو دیکھنا گناہ کبیرہ تھا، اب دو بولوں کے اقرار کی وجہ سے اب اس کو دیکھنا عبادت ہو گیا۔ میرے بھائی دوستو، میں اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں اور آپ ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ کل آخرت میں ہمارا کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام تھا سعد۔ کیا نام تھا؟ سعد۔ اور ان کے والد کا نام تھا سعد بن مالک، نہیں ان کا والد کا نام مالک تھا، والد ان کے دادا کا نام تھا سنان، مالک بن سنان۔ یہ سعد بن مالک یہ وہ صحابی ہیں جب جنگ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر جب ایک کافر نے پتھر مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا، حضرت جو تھے سعد یہ آگے بڑھے تھے، مالک سعد کے والد مالک بن سنان آگے بڑھے، انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے جو خون بہہ رہا تھا اس کو اپنی زبان سے پونچھ دیا، اور وہ خون سارا اپنے منہ میں رکھ لیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک اس کو تھوک دو۔ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو زمین پر نہیں گرا سکتا۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر مالک بن سنان تیرے جسم کے اندر میرے جسم کا خون جا چکا، اب جہنم کی آگ تیرے اوپر حرام ہے۔ ان کے مالک تھے سعد، ان کے بیٹے تھے سعد بن مالک جنہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور اسی جنگ کے اندر یہ شہید ہو گئے تھے، کیونکہ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر جو پتھر مارا کافر نے، اس کو اپنی زبان سے اس خون کو چوسا، چوسنے کے بعد پھر اس کافر کے پیچھے بھاگے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور پر پتھر مارا تھا۔ اس دوران جب یہ جا رہے تھے تو ایک کافر نے تیر مارا اور جس سے یہ موقع پر ہی شہید ہو گئے تھے۔ اب جب جنگ ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو کیونکہ حضرت سعد ابو سعید خدری ان کی عمر تھوڑی تھی تو یہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ کوشش تو انہوں نے بڑی کی تھی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ 15 سال سے کم ہے وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے اب ادھر سے یہ افواہ پھیل گئی، مشہوری ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی عورتیں اور مدینہ منورہ کے وہ بچے جو 15 سال سے کم تھے اور وہ جنگ احد میں شریک نہ ہو سکے تھے، یہ سب لوگ مدینہ منورہ کے باہر آ گئے۔ ادھر سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے غزوہ احد لڑائی کے بعد، تو دیکھا کہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ایک عورت بھی کھڑی ہوئی ہے، کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے پوچھنے لگی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ تیرا تو خاموش شہید ہو گیا۔ کہا نہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ دوسرے بتانے والے نے بتایا کہ تیرا باپ بھی شہید ہو گیا۔ کہا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ نہیں، تیرا تو بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ نہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سالم ہے۔ کہا کہ مجھے یقین نہیں آئے گا، مجھے دکھایا جائے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ رہے ہیں۔ جب اس عورت نے دیکھا اور کہا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد میرے سارے غم غلط ہو گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے، آگے بڑھے تو سعد نظر آئے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں سعد کو بتانا چاہتے تھے کہ آپ کے باپ شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت سعد کو آواز دی یا سعد۔ سعد نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں حاضر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر جو سوار تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک نیچے لٹک رہے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے
اور آگے بڑھ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو بوسہ دیا۔ آپ اندازہ لگائیں ادب کا کہ 13 سال عمر ہے اور کتنا ان کے اندر ادب ہے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور پر دیکھا کہ 2 درہم کی طرح دائیں طرف رخسار پر اور بائیں طرف زخم کے نشان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی پیشانی پر بھی تھوڑی سی سیاہی لگی ہوئی تھی، جیسے کالک لگ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 جو رخسار پر درہم کے نشان تھے، خود کی کڑیاں چبھ گئی تھی جنگ احد کے اندر، جو وہ ٹوپی جو چہرے اور سر کی حفاظت کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر پہنتے تھے۔ تو فرمایا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارے کوشش کرتے رہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار سے یہ خود کی کڑی نکل نہ رہی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح آگے بڑھے، انہوں نے زور لگایا دانتوں سے کڑی باہر نکالنے کے لیے۔ اب کڑی نکلی اور ساتھ ہی ان کا دایاں جو ہے دانت بھی ٹوٹ کے نیچے گر گئے۔ فرمایا دوسری انہوں نے کڑی نکالنے کے لیے پھر زور لگایا، پھر دوسرا دانت ان کا نیچے گر گیا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ سامنے والے دانت گرنے سے بندہ بھدا معلوم ہوتا ہے، لیکن ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کا چہرہ اس دن سے اور زیادہ حسین ہو گیا تھا۔ اور پھر حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت مبارک جو دایاں نوکیلا دانت تھا وہ بھی آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ میرے بھائی دوستو، دین کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خون بہا ہے، اور آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے ہیں، اور آپ کی پیشانی پر بھی پتھر مارے گئے ہیں۔ اب یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اصل میں کچھ تعارف کروا رہا تھا۔ حضرت سعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ، آپ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ حلال غذا کھائے اور میری سنت پر عمل کرے اور اس کی زبان سے لوگ جو ہیں، اس کی زبان سے اس کے شر سے لوگ محفوظ اور مامون رہیں، فرمایا یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو بندہ حلال غذا کھائے اور میری سنت پر عمل کرے اور اس کی زبان سے دوسرے لوگ شر سے اس سے محفوظ اور مامون رہے، فرمایا یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ میں سے کچھ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ تو بہت زیادہ موجود ہیں جن کے اندر یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں، وہ حلال غذا کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ آپ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ان کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ اور مامون ہیں۔ تو ایسے لوگ تو بہت سارے موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اب بھی موجود ہیں، میرے بعد بھی آئیں گے، میرے بعد بھی آئیں گے، لیکن وہ تھوڑی تعداد میں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو اور میری واجب و تعظیم بہنوں، میں نے اور آپ نے آج سے ہی اس بات کی نیت کرنی ہے کہ ہم نے حلال کھانا ہے۔ حرام کا ایک لقمہ کھانے سے 40 دن تک اس بندے کی نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا، ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ کرنا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے ہر بندے کی تمنا ہے، آرزو ہے، مجھے خواب میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ فرمایا یہ تو ہمارے بس میں نہیں، جس کو یہ سعادت ملتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اور معنوی طور پر ہمیں زیارت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کے ساتھ رہیں۔ وہ کیسے کہ گھر میں آئیں تو ہاتھوں کو دھوئیں کھانا کھانے کے لیے، اور پھر اس وقت یہ اس تصور میں ڈوب جائیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا کرتے تھے۔ پھر گھر میں دسترخوان لگائیں، جو کپڑا لگانا یا چمڑے کا ٹکڑا یا ریگزین کا جیسے بھی، فرمایا دسترخوان بچھاتے ہوئے اس یاد میں، اس تصور میں چلے جائیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو آپ دسترخوان لگاتے تھے۔ پھر اپنے سامنے سے کھائیں، پھر اس یاد کے ساتھ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو اپنے سامنے سے کھاتے تھے۔ پھر اس تصور کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہاتھوں کو دھوتے تھے، فرمایا کہ اس طرح تم روحانی اور معنوی طور پر ہر وقت جو ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کے ساتھ رہو گے۔ پہلے جاں پھر جانے جانا ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جانا ہو گئے، آہستہ آہستہ وہ میری ہستی کا سامان ہو گئے۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑھ کر اور کوئی ایسا وظیفہ اور عمل نہیں ہے جس سے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہو سکے۔ ہم آج سے ہی اپنے گھروں کے اندر اس بات کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کا نقشہ بدل دے اور ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو میری سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اور مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنا ذاتی طور پر کسی سے انتقام نہیں لیا، سب کو آپ نے معاف فرما دیا۔ ہم بھی دل کے اندر یہ جذبہ رکھیں، اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ رب العزت بھی کل آخرت میں اس کو معاف فرما دیں گے۔ فرمایا جو لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی کل آخرت میں اس کے عیبوں پہ پردے ڈال کر اس کو معاف فرما دیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق پر ہوتے ہوئے معاف کر دے گا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جو ہے جنت کے کنارے پر محل کی میں محمد ضمانت دیتا ہوں۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور وہ اس سے معذرت کرنے کے لیے آ گیا ہے، اگر اس نے اس کو معاف نہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آخرت میں وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہ آئے۔ میرے بھائی دوستو، ہمارے پلے اور ہے کیا؟ اسی آس اور امید کے ساتھ تو ہم جی رہے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہجوم عاشقاں میں شامل فرما لے۔ ہمارے بھائی ساجد صاحب کے بیٹے نے یہ قرآن مجید مکمل کیا۔ میرے بھائی دوستو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے حافظ قرآن کے والدین کو جو اللہ تعالیٰ تاج پہنائیں گے اس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ قرآن کا حافظ 10 کو ان کی سفارش کرے گا، جنت میں لے کے جائے گا، اور قرآن کا جو عالم ہے وہ 400 کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ اس میں میرا اور آپ کا ان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی نظر عنایت ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ قرآن پاک کی وہ عظیم دولت ہے جو ہم نہ مال سے حاصل کر سکتے ہیں، نہ تعلقات سے حاصل کر سکتے ہیں، نہ کسی اور سفارش سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس کو یہ چاہتے ہیں اس کو یہ عنایت فرما دیتے ہیں۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی خوشیاں بار بار نصیب فرمائے۔ ہمارے استاد صاحب قاری نبیل احمد صاحب یا دیگر اساتذہ نے جو محنت کی ہے، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے ادارے کے پرنسپل صاحب بھائی اورنگزیب صاحب، اللہ ان کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے، اور بھی ہمارے ساتھ جو بھی جتنے حضرات جس طرح کا بھی تعاون کرتے ہیں، اللہ سب کا اس میں سب کا حصہ ہے، جو دیکھ کر خوش بھی ہو جاتا ہے نا۔ اچھا، ایک بات آپ کو اور بتانی تھی جو بڑی خاص ہے کہ حدیث پاک کے اندر جو آتا ہے نا کہ حافظ قرآن 10 کی سفارش کرے گا اور ان کو جنت میں لے کے جائے گا، لیکن ان میں وہ لوگ شامل ہوں گے کہ بچہ اگر قرآن پڑھنے کے لیے گیا، جو گھر کے لوگ اس بات پہ خوش ہوتے تھے، جو کہتے تھے یہ کیا کیا آپ نے، زندگی برباد کر دی ہے، فلاں کر دیا ہے۔ یاد رکھنا جو قرآن سے یاری لگاتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی۔ آپ دنیا میں ایک مثال بھی ایسی نہیں دے سکتے کہ جس نے قرآن کے ساتھ یاری لگائی ہو پھر اللہ اس کو دنیا کی ترقیوں کے اندر اس کو نوازا نہ ہو۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا میں نے انٹرویو خود پڑھا، کہا کہ مجھے اللہ نے یہ جو عظیم دولت عطا فرمائی یہ قرآن کے عشق کی وجہ سے، کہ میں جی بھر کر جب قرآن جب تک پڑھ نہیں لیتا میں اپنی چارپائی سے اترتا ہی نہیں ہوں۔ میرے بھائی دوستو، قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام الہی کے اندر تاثیر ہے۔ تو ان لوگوں کی گھر کے وہ مرد وہ عورتیں جو گھر میں خوش ہوتے تھے کہ ہمارا بچہ قرآن کا حافظ بن رہا ہے، جو مخالفت کرنے والے تھے چاہے وہ قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، وہ اس عظیم دولت سے سفارش سے محروم رہیں گے۔ اس لیے ہمیں اور کچھ نہیں ہوتا، ہم اپنے بچے کو یہ عظیم دولت نہیں دلوا سکے
جس محلے کا گلی کوچے کا کہ اگر بچہ پڑھ رہا ہے نا تو ہم اس کو بھی دیکھ کر خوش ہو جایا کریں، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے شروع میں حدیث مبارکہ تلاوت کی، المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ اگر ہماری قرآن والوں سے محبت ہوئی تو کل حشر ہمارا ان کے ساتھ فرما دیں گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جتنی اس حدیث مبارکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمیں خوشی ہوئی، کبھی آج تک نہیں خوشی ہوئی، کسی موقع پر خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اور ہماری محبت تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اس لیے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی۔ آج اگر ہم قرآن والوں سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت ہمارا حشر ان کے ساتھ فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا۔ ہاں، قرآن پاک کو دیکھو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب بھی تلاوت کرتے تھے تو قرآن پاک کو اٹھاتے، فرماتے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، پھر فرماتے صدقت ربی، پھر اس کو بوسہ دیتے، پھر آنکھوں سے لگاتے، پھر سر پر رکھتے۔ تو ہم بھی اس محبت کے ساتھ قرآن پاک کے دیکھو الفاظ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، اس کا سیکھنا بھی عبادت ہے، سکھانا بھی عبادت ہے، اور میرے بھائی دوستو اس کی دین اشاعت کرنا بھی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کسی نہ کسی درجے میں قبول فرما لے، اور یقیناً گھر کے جو بندے افراد فوت ہو چکے ہیں آج ان کی روح بھی خوش ہوگی، کیونکہ میرے بھائی دوستو سب سے بڑا جو صدقہ جاریہ ہے وہ نیک اولاد ہے۔ باقی جتنے بھی صدقات جاریہ ہیں ان کا نمبر بعد میں آتا ہے، کسی بھی آپ مفتی سے عالم دین سے پوچھ لیجئے، سب سے بڑا جو ہے صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے۔ نیک اولاد جو ہے اگر نیت نہ بھی کرے گی تو والدین کو اس کا ثواب پہنچے گا، اور یقیناً آج گھر کے اندر جو بڑے فوت ہو چکے ہیں ان کی روح بھی خوش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن والوں سے، قرآن کی سے محبت بنا دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن کا عاشق بنا دے، داعی قرآن بنا دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ دیکھو آپ کبھی بھی اس بات کا تجربہ کرنے کا لفظ تو خیر ایسے سمجھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آپ پریشان ہوں تو صبح صبح قرآن کھولیں، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور صبح صبح اگر آپ اخبار کھولیں گے تو اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے دل کے اندر ایک عجیب سکون ہوتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی تھی، معاذ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں خوش نصیبوں سے زندگی گزاروں، خوش نصیبوں والی زندگی گزاروں، شہداء میں میرا شمار ہو، تو پھر فرمایا کہ تم قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ تو میرے بھائی دوستو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ خوش نصیبوں والی زندگی عطا فرما دے تو ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، نیکیوں کا نور ہمیں کیوں نہیں ملتا، قرآن پاک کی تلاوت کا ہمیں نور کیوں نہیں ملتا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ بندہ غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے، بد نظری کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نور چھن جاتا ہے۔ کیونکہ یہ تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، تو ہمارا دلوں کے اندر نور آج کیوں ہمیں محسوس نہیں ہوتا؟ دیکھو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے انوارات وہی ملتے ہیں جو 1400 سال پہلے ملتے تھے، لیکن ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتے؟ جیسے خوشبو آ رہی ہوتی ہے لیکن نزلے اور زکام کے مریض کو خوشبو نہیں آیا کرتی، اسی طرح قرآن پاک کے انوارات تو آج بھی وہی ہیں جو 1400 سال پہلے تھے، لیکن ہمیں یہ محسوس کیوں نہیں ہوتے؟ گناہوں کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، لوہے کے زنگ کو اتارنے کے لیے ایک ریگ مال ہے، سیکل ہے، فرمایا اسی طرح دل بھی گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دلوں کے زنگ کو اتارنے کے لیے بھی ایک سیکل ہے۔ ایک تو فرمایا موت کو ہر وقت یاد رکھنا، اور دوسرا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، موت کو ہر وقت یاد رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ میرے بھائی دوستو اس سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا گیا کہنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن و سنت کے اس پیغام کو
پہنچانے کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ میں پھر بھائی ساجد صاحب اور بچے کے ماموں جان اور ان کی جتنے بھی گھر کی ماشاءاللہ خواتین مستورات ہیں ان کو بھی، اور جتنے بھی عزیز و اقارب ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بچے کو ساری زندگی قرآن سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو ماں باپ یہ تمنا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ خوشیاں نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔